ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ہم تمام اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر بجا لینا چاہیے کہ آج کے حالات کیسے ہیں اور کیا کچھ حالات عالمی طور پر ہیں، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس موقع پر ایسی دور میں اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو یہاں جمع کیا ہے، ہمارے زندگی کا اہم ترین مقصد، بلکہ ہمارے فرید دعوت کے سلسلے میں اس کا علم حاصل کرنے اور کچھ اس کی تیاری کرنے، اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے اللہ نے یہاں جمع کیا ہے۔ اس موقع پر ہم تمام کو چاہیے رب العالمین کا شکر بجا لینا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی وبارک وسلم۔ میرے محترم مکرم اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، رب العالمین کی توفیق سے ابھی آپ نے شیخ ناصر حسین ندامی حفظہ اللہ سے درس سنے اسلام کس کے لیے، اور پھر دعوت کا کام انجام نہ دینے کی وجہ سے کیا کچھ حالات اور عذابات ہیں، بلکہ ہم اسی میں بھگت رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اب ہم باہر نکلنا ہے، فیلڈ میں جانا ہے، ساتھیوں سے ملاقات کرنا ہے، اور دعوت کے اسلام کی دعوت دینا ہے، اسلام کی دعوت دینا ہے۔ آپ میں سے الحمدللہ بہت سارے لوگ دعات ہوں گے پہلے سے ہی، کچھ تجربہ بھی آپ کا ہوا ہوگا۔ جب میدان میں جب جاتے ہیں تو ہم ان کو کس چیز کی طرف دعوت دینا ہے؟ ہمارا موضوع کیا ہے؟ واٹ از دا ٹاپک آف دعویٰ؟ ہم لوگوں کو کس کی طرف دعوت دینا ہے؟ اللہ کی طرف، رسول کی طرف، آخرت طرف، کس کی طرف؟ اگر ایک جملہ جب کہیں گے تو سارے چیزیں آئیں گے، ہے نا؟ ہم تو اسلام کی طرف دعوت دینا ہے۔ اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، سورہ نحل آیت نمبر 125 میں اللہ عز و جل پیارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں ادعو، آپ دعوت دیجئے، الى سبیل ربک، یہاں سبیل ربک سے مراد اسلام، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیجئے حکمت کے ساتھ اور بہترین نصیحت کے ساتھ۔ تو یہاں سبیل ربک، رب کے راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم، صراطا سویہ، قرآن کے اندر جہاں صراط مستقیم ہے، صراطا سویہ ہے، یہ سارے اس سے مراد کیا ہے؟ الاسلام، الاسلام۔ اب یہ اسلام کے بارے میں ابھی آپ نے سنا، اسلام کس کے لیے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے پاس صرف دین اسلامی ہے، بس کوئی اور دین نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کے لیے کون سے دین کو پسند کیے ہیں؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تو دین ایک ہی ہے، کہیں نہیں ہے، دین ایک ہی ہے اور وہی اسلام ہے۔ اور اگر کوئی اس سے روگردانی کریں گے، اگر اسلام کو چھوڑیں گے، کوئی اور راستہ اختیار کریں گے تو قبول کیا جائے گا، ریجیکٹڈ، یعنی اس کو مردود، رد کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ان سے وہ دین ریجیکٹ کیا جائے گا، رد کیا جائے گا، بلکہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے، خاسرین میں سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب یہ دین اسلام کی طرف ہم جب لوگوں کو دعوت دیں گے تو کیا سوال آئے گا؟ سب سے پہلے ہمارے سماج سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں کہ بھائی جیسے آپ کا ایک دین ہے تو ہمارا بھی ایک دین ہے، مذہب ہے، جیسے آپ کے لیے بھگوان ہے ہمارے لیے بھگوان ہے، آپ کے لیے رشی، پیغمبر، رسول ہے، تو ہمارے پاس بھی ایک مہان ہے، یا بابا ہے، یا کوئی رشی ہے، اس طرح آپ کو کہے گا، ہے نا؟ ہم کیوں آپ کے دین قبول کریں؟ یہ سوال اٹھتا نہیں اٹھتا؟ یہی تو سوال ہے بھائی، آپ کے دین آپ کے مبارک، ہمارا دین ہمارے لیے مبارک ہے، کیوں خامخواہ ہمیں کیوں چھیڑتے ہیں آپ؟
ہم اسلام کیوں قبول کریں؟ تو یہ سوال ہوتا ہے اسلام کیوں، سوال اٹھتا نہیں اٹھتا؟ یہی تو ہمارا دعات کا، ہمارا ماننے والوں کا یہی ہے کہ ہم اسلام کی خوبیاں ان کو بتانا چاہیے، اسلام کیوں قبول کرنا چاہیے۔ اسلام کے بغیر اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ اکبر، جہنم ہے، واضح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو ان لوگوں کو یہی بتانا ہے۔ تو اب اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ اسلام کی وہ خوبیاں، وہ خصوصیات ذکر کرنا ہوگا جو دیگر، جو خود وہ مان رہا ہے، فالو کر رہا ہے، وہ دین کے اندر وہ چیزیں ان کو نہیں ملتی ہے دور دور تک بھی۔ تو اس لیے اس کی اہمیت ہے۔ تو اسلام ہی کیوں، اس کا جواب یہ ہے۔ اور ہم دعات سب سے پہلے اسلام جاننے والے، ماننے والے، فالو کرنے والے ہم کو پہلے اس کا علم ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے ہمارے استاد محترم اچھے مثال دیتے ہیں۔ اب دیکھیے وضو کرنے کے لیے جب جاتے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ ٹیپ کھولتے تو کیا ہونا چاہیے؟ پانی آتے۔ اگر وہاں پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ اوپر ٹینکی جو بھرا ہوا ہے تو پانی آ رہا ہے۔ اگر وہ خالی اگر ہے تو پانی، تو کیا کرنا ہوگا ہم کو؟ ہم دینے والے ہیں نا، تو کہاں ہے ہمارے دل و دماغ میں، سینے میں علم اگر ہے تو وہی علم لوگوں کو، اگر یہاں خالی ہے دیں گے کیا؟ تو لہذا سب سے پہلے داعی کی یہی ٹول ہے، ہتھیار ہے، اور سب سے بڑی ضرورت ہے علم حاصل کریں، اس کو کبھی نہ بھولیں۔ اور اس کی کوئی وقت ہے، ٹائم ہے، پیریڈ ہے، ڈوریشن ہے، مرتے دم تک انشاءاللہ ہم کو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ اب آئیے سب سے پہلی خوبی کیا ہے اس دین اسلام کا؟ پوائنٹ ٹو پوائنٹ نمبر 1، دین اسلام کا خوبی کیا ہے؟ اس خوبی سے تمام مذہب بس ان کے دل و دماغ سے ہٹ جاتے ہیں۔ اب اس کے لیے بھی آپ کیا کیجئے، ایک سرسری طور پر ایسا ایک نقشہ بنا لیجئے۔ آج ہمارے ہندوستان میں کتنے مذاہب ہیں؟ ہندو مذہب، عیسائیت، بولیے، سکھزم، بدھزم، جینزم، جی، اور پارسی ہے۔ تو آپ ایسا ذکر کرتے جائیے۔ اب ہے ڈاکٹر کی ریٹنگ ہے نا، تو یہ رانگ ہے، رانگ ہے، رانگ ہے، رانگ ہے، کیوں؟ اب یہ سوال ہے۔ اسلام قبول کرنا ہے آپ تمام کو، یعنی ہمارے مدعوین کو، ہمارا دعوت دینا ہے، کیوں؟ اب آپ یہ سارے چیزیں ہیں رانگ کیوں ہیں؟ ہندوازم قبول نہیں کر سکتے آپ، عیسائیت قبول نہیں کر سکتے آپ، سکھزم، بدھزم، جینزم، پارسیزم، یہودیت اور دیگر نہ جانے سارے چیزیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں، دیگر کنٹرول میں ہوا ہوگا، تو یہ سارے چیزیں رانگ ہیں، صرف آپ کو اسلام قبول کرنا ہوگا، کیوں؟ سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ یہ دین ربانی ہے، یہ دین الہی ہے۔ کیا ہے؟ دین ربانی یا دین الہی کا ہو، یعنی یہ دین کو کون اسٹیبلش کیے ہیں؟ کہ آرگنائزیشن، سوسائٹی ہے جس کو کوئی اسٹیبلش کرنے والے ہیں، ایسا ہے کیا؟ آدم علیہ السلام نے دنیا آنے کے بعد ہم کو کوئی ایک پہچان ہونا چاہیے، تو ان کے بیٹوں کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کر کے بنا دیے آرگنائزیشن۔ ابراہیم علیہ السلام بنائے، کہ انبیاء بنائے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا کچھ ہے کیا؟ سمجھے آپ؟ اس لیے کہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ بات کیوں کر رہا ہوں، آپ دیکھیے آج بدھزم، سکھزم، جینزم، پارسیزم، اس کے اوپر کوئی فاؤنڈر ہے، بانی ہے نہیں ہے، تو کوئی گرو تھا، گرو مطلب کیسے بنا؟ وہ ایک انسان، عام انسان تھا، لوگوں کو لیڈرشپ کیے ہیں، ان کو چلائے ہیں، تو وہ کیا ہو گیا آگے چل کر؟ ایسا کوئی دین ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ تو اس لیے کہا نا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جب اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو آدم علیہ السلام، اس کائنات کے باپ بولیے، سب سے پہلے انسان ہے، جب دنیا میں قدم رکھے تو ان کا دین کیا تھا، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا؟ اسلام لے کر آئے ہیں۔ یہ دین اللہ رب العالمین کا دین ہے، اس کا کوئی مخلوقات سے تعلق نہیں ہے، نہ آدم، نہ اولو العزم پیغمبر ابراہیم، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہی میں سے کوئی اس کو نام نہیں دیے، کوئی اس کو کوئی سنستھا نہیں ہے، کوئی آرگنائزیشن، کوئی سوسائٹی نہیں ہے، یہ دین ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہی اس کا کیا بولیں گے،
فاؤنڈر بولیے اور آرگنیٹر چلانے والے خالق ہے وہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانیت کے لیے جو دین پسند کیا، مقرر کیا، یہی دین اسلام ہے. اب یہ جو لفظ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا، اس طرح کی واضح دلائل دوسرے کتابوں ملتے ہیں آپ کو. سمجھ گئے بات؟ ان کتابوں میں کوئی واضح دلیل ہے کہ اسی کو ماننا ہے، یہی راہ نجات ہے؟ بس سمجھ میں آ رہی نہیں آپ لوگ؟ بائبل میں ہے عیسائیت ہی دین ہے، ایسے کوئی بات ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ ایسے کوئی بھی دین کے جو ان کے ریلیجنز کی کتاب ہے جس کو وہ مقدس کتاب مانتے ہیں، جانتے ہیں، بولتے ہیں، ان کتابوں میں اس میں لکھا ہوا ہے، دلیل ہے ان کے ہیں؟ نہیں ہے، نہیں ملیں گے. ملیں گے؟ کیوں نہیں ملیں گے؟ کیوں نہیں ملیں گے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، تو آسمانی کتابیں نہیں ہیں، تو وہ چیزیں نہیں آئے گا. یہ قرآن مجید کس کی طرف سے ہے؟ نازل کرنے والے کو منزل کون ہے؟ رب العالمین. اور کن پر نازل ہوا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ کو دعویٰ کیے یا اللہ نے ان کو بنائے ہیں؟ بات سمجھ رہے نا کہ دین جس کا تعلق کس کے؟ اللہ رب العالمین سے، خالق کائنات سے ہے، کریٹر سے ہے. بات سمجھ رہے نا؟ رسول اللہ عز و جل اپنے بندوں تک میسج کن کے ذریعے بھیجتے ہیں؟ رسول بیچ میں ہمارے واسطہ ہے. یا پھر کون ہے؟ ناس ہے، الناس یعنی سارے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان بندوں تک، اپنے بندوں تک میسج رسولوں کے ذریعے پہنچاتے ہیں، اور ان پر کیا کتابیں نازل کرتے ہیں. تو یہ کتاب اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے، اور لوگوں کا خالق اللہ کی طرف سے. ہر چیز رب العالمین کی طرف سے ہے. آپ قرآن مجید اللہ کی طرف سے ہیں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نازل کیے ہیں. کتنے دلائل دے سکتے ہیں آپ؟ کوئی بولیے آپ. اللہ تعالیٰ قرآن الکلام اللہ، کیا دلیل دیں گے آپ؟ کیا قرآن اللہ کا کتاب ہے، نازل کردہ کتاب ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ بولیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں تو رمضان میں قرآن نازل ہونے کا ذکر ہے، نازل کرنے والا کا ذکر کہاں ہے؟ اس میں یہ لکھا ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ نکالیے آپ قرآن، نکالیے آپ. سورہ حامیم سجدہ، پھر فصیلت، شورا، یہ 40 کے بعد حوامیم جس کو بولتے ہیں، حامیم سے شروع ہوتا ہے نا، وہ ایک بار کھول کے دیکھیں آپ. حامیم تنزیل من اللہ العزیز الحکیم، حامیم تنزیل من اللہ یہ تمام کس کی طرف سے ہے؟ اب یہ خاص کر یہ آیت دیکھو پہلے آپ. شعراء ہے، کیا ہے اس میں؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، تمام عالمین کے رب کی طرف سے یہ تنزیل نازل کیا گیا ہے. کس کے ذریعے؟ نزل بہ الروح الامین، جبریل علیہ السلام اس کو لے کے آتے تھے. کہاں؟ علی قلبک، اللہ کے نبی، قلبک، اللہ کے نبی کے دل پر وہ وحی کو اتارتے تھے. کیوں؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائے. سبحان اللہ. 5 آیتوں میں. اس کے بعد اس کے بعد آیت کیا ہے؟ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، کس زبان میں نازل کر دی وہ بھی بتلا دیے. قرآن مجید کا یہی اعجاز ہے، خوبی ہے، خصوصیت ہے کہ آپ کو ہر چیز بتلاتے ہیں. کیوں، کیسے، جو بولتے ہیں نا کیوں، کیا، یہ سارے چیزوں کا جواب آپ کو قرآن میں ملتے ہیں. بس سمجھ رہے نا؟ ہم کیوں پیدا کیے گئے؟ اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیے؟ دلیل آپ کو قرآن جواب دیتا ہے. ہمارے مقصد کے، زندگی کا مقصد کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، ایوری تھنگ، ہر چیز آپ کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دیا ہے. تو بہرحال ہمارے ٹاپک یہاں یہ ہے کہ
دین ربانی ہے، یہ دین الہی ہے، اس دین کو اللہ تعالیٰ ہی نے مقرر کر دیے، سارے لوگوں کے لیے ہیں، دیگر مذاہب کا مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہے کیا؟ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہودیت ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے عیسائیت ہے، بولو، یہاں آریہ نہیں آئے تھے ہندوستان میں، اس سے پہلے ہندوازم تھا، سکھ پیدا ہونے سے پہلے سکھزم تھا، اب دیکھیں ایسا، مگر آدم علیہ السلام سے اسلام ہے نہیں ہے؟ یہ چیزیں ان کو محبت سے سمجھانا ہے، ہمارے خیر خواہی جذبے سے، اخلاص سے، محبت سے سمجھانا ہے ان کو۔ میرے بھائی آپ ذرا سوچو، بات سمجھے نا، سمجھانا اصل ہے، پریزنٹیشن از مسٹ، دلائل تو سب پہ ہے، مگر ہمارا جو اسلوب ہے ان سے تو ہم بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، وہ ہمارا نرمی اور ایک دم انشاءاللہ دائی کی تربیت میں اور صفات میں آئیں گے، وہ چیز مسٹ ہے۔ ہمارا اسلوب جو ہے ان کو ہرانے کا، یہ دیکھو حق یہی ہے، اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے، اپیل کرنے والا ہونا ہے، تب سوچے گا، ہر کوئی سمجھے گا، ہے نا؟ حقیقت بھی ہے نا، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہودیت کی ہے ہی ہے کیا؟ اس کی کوئی نام و نشان ہے؟ تو دین کیسا بن سکتا ہے بھائی؟ جب بیچ میں مطلب درمیان میں انسان کے ساتھ تعلق ہے، انسان جب نہیں ہے دین ہے؟ تو دین ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب انسان پیدا ہی ہوا، زمین میں اترا، تب سے ان کی زندگی کا یہ اس طرح زندگی گزارنا چاہیے، تو یہ اس طرح کا دین اسلام، اس طرح کئی دلائل ہیں، ہم دے سکتے ہیں کئی دلائل ایسا، قرآن کے اندر بہت بڑی پڑی ہے، مگر اپنا کو اتنا وقت نہیں ہے۔ اب دوسرا نقطہ ہے کہ یہ دین ربانی ہے، دین الہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہی پسند کیا، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ، واضح دلیل ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ وہ خود سے کیے، اگر کرتے ہوتے تو نوجوان 25 سال کی عمر میں فائٹ کرتے تھے، مشرک کے برائیوں پر فائٹ کیا، ایسا 40 سال تک، جب تک کہ جبرائیل آ کر ان کو اقرأ بسم ربک الذی جب تک نہیں کہا، کچھ کہا، تبھی جا کر پھر بات سمجھ میں آ رہے نا؟ تو اس کے بعد پھر الحمدللہ قرآن بھی، رسول بھی، سارے چیز اللہ کی طرف سے ہیں، تو یہ بات ان کو اچھی طرح سمجھانا ہے۔ یہ بہت اہم ترین پوائنٹ ہے، یہ بولتے ہیں نا روٹ، یہ جڑوں کو کاٹنے والی بات ہے۔ جب اللہ کی جب دین ہے تو بس ختم۔ ہاں، اس کی دلیل کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے سورہ یاسین جب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلتا، سورہ یاسین کے اندر ایک، اب یہ تو سرچ کرنا پڑتا، میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، یہ اچھی سوال ہے انشاءاللہ، میں آپ کو تھوڑی بعد میں آپ کو دلیل دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اب دوسرا پوائنٹ ہمارا ہے دین الہی کے بعد میں، کیا یہ دین اللہ رب العالمین کا ہے کہ پھر سب کے لیے بھی ہے کیا؟ اب سوال ہی ہے، تو آپ کے ہیں عرب کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آ گئے، تو عرب والوں کے لیے، مدینہ مکہ والوں کے لیے، ان کے ماننے والوں کے لیے، تو وہ ہمارا کیوں ہے؟ میں تو ہندو ہوں، میں تو عیسائی ہوں، میں فلاں بول کر آپ کے مدعو بول سکتے ہیں، تو اس کے لیے اب نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ یہ دین کس کا ہے؟ اسی کو بولتے دین عموم۔ کیا ہے؟ ابھی تو آپ جو اللہ کس اس سے پہلے درس ہے نا، اسلام کس کے لیے پورے دلائل دے سکتے ہیں، کیا ہے؟ دین عموم۔ عموم بولتے ہیں نا، عموم بولتے ہو؟ عام ہے، خطاب عام، باغ عام جیسا ہے ویسے ہی دعوت عام ہے، اسی طرح یہ دین عام ہے، سب کے لیے ہے، یہ مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہے۔ تو آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ خاص نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کتنی مرتبہ، اللہ اکبر، آپ کو دیکھیں گے 21 ٹائمز قرآن کے اندر اللہ عز و جل نے الناس کہا ہے۔ بتائیے، اب تک جو درس سنے نا، ایک دو بتائیے آپ لوگ، یہ تو یاد بھی کیے ہوں گے نا آپ لوگ تازہ۔ اس کے بعد 30-40 میں کیا ہے؟ الناس کہاں ہیں؟ یہ تو ہے، نہیں ایسا نہیں سمجھے، یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ہے نا؟ ایسا یا ایوہ الناس ہونا ہے، کہاں ہے؟ یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یا ایوہ الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ان آیتوں میں ہے پورا الناس۔ اسی طرح 21 میں حج میں دیکھو، یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اسی طرح 2 میں 163 164 میں ہے، یا ایوہ الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اب دیکھیں آپ 21 ٹائمز ہیں
قرآن مجید کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے جو اہم ترین مسائل ہے، احکامات ہے، مخاطب سارے لوگوں سے کیے ہیں۔ عبادت کس کی کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کس کو صرف مسلمانوں کو کہا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الناس کہا، یا ایھا الناس اعبدوا کہا۔ قرآن کا ذکر ہے، کیا کہا اس میں؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، رب کی طرف سے تمہارے پاس، اللہ کی طرف سے نصیحت آ پہنچی ہے۔ یہاں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، رب کی طرف سے آپ کے پاس رسول حق لے کر آ چکے ہیں۔ اس طرح بے شمار دلائل ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ قیامت سے، زلزلے سے ڈرا رہے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرا رہے ہیں۔ یہاں حلال اور پاکیزہ چیز کھانے کی طرف اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ اس طرح مختلف احکامات حکم ہیں جو الناس سے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمتا ان ہوا الا ذکر قرآن کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں عالمینی، عالمگیر مذہب ہے، اور یہ تمام لوگوں کا ہے۔ یہ صرف خاص ہمارا نہیں میرے بھائی، ہم سب کے لیے ہے۔ صرف خاص مسلمان ٹوپی داڑھی والے برقعے والوں کے لیے نہیں، بلکہ سارے لوگوں کے لیے ہے۔ اس کو سمجھانا ہے، سمجھ گئے نا بات؟ یہ دین عموم مطلب سارے لوگوں کے لیے ہے، سب کے لیے۔ اوکے، نمبر 3، تیسرا دلیل کیا ہے؟ دین الہی اور دین عموم کے بعد جو ہے دین واقعی ہے، دین واقعیہ۔ تیسرا دین واقعی، واقعی مطلب پریکٹیکل دین ہے۔ بس آپ کو بولتے ہیں نا کہ چھو منتر کر کے ہاتھ میں ہتھیلی میں جنت دکھانا، بولتے دیکھو ایسا خالی کچھ بول دیا آپ کو، ایمان لاؤ جنت ہے، ایمان لاؤ جنت ہے۔ لوگ بولتے ہیں کچھ سامی لوگ، بھائی آپ کے قرآن میں کیا ہے؟ بھائی خالی ایمان لاؤ جنت ہے، ایمان نہ لے تو نرک میں پھینک دیتے، اس کے علاوہ کچھ ہے؟ کچھ نہیں، ایسا بولتا۔ کیا الا الذین آمنوا کر کے وہیں روک دیے ہیں؟ اس کے بعد کیا ہے الا الذین آمنوا کے بعد؟ تو ایک تو ہے کہ پریکٹیکل ہے، آپ اس کو عمل کرنا ہوگا، اور عمل کرنا ہر آدمی کے لیے آسان ہے۔ وہ فرسٹ میں بولتے دین حقیقی، دین واقعی کے مطلب ہے کہ یہ پریکٹیکل دین ہے، قابل عمل دین ہے، اس پر ہر کوئی عمل کر سکتا ہے، یہ دین پر ہر کوئی عمل کر سکتا ہے۔ اس کی واضح مثال کیا ہے بتائیے؟ صحابہ ہے، احسنت، کون ہے؟ صحابہ ہے۔ کیسے لوگ تھے؟ کیا برائیاں تھیں ان کے درمیان؟ بدلے نہیں بدلے؟ شبابی تھے، کیا بولیں گے آپ؟ ہر کوئی عادت تھی ان کے اندر۔ شراب کے تو قابل ذکر، یعنی ہم کو تخصص کے ساتھ خاص طور پر ذکر کرنا ہوگا، اس لیے کہ وہ اس کے عادی تھے، ہے نا؟ برائی کو ذکر نہیں کر سکتے، تو وہ بدلے نہیں بدلے ہیں۔ تو یہ ان احکامات پر نماز پڑھے نہیں پڑھے ان لوگ، پھر آج بھی وہ تو صحابہ ہے۔ آج کے لوگ ویسٹرن کلچر، جو کلبوں میں پبوں میں ننگے ناچ کرنے والے، عریانت فحشت کرنے والے خواتین بھی الحمدللہ دین اسلام آنے بعد باحجاب ہو گئے، نہیں ہو گئے؟ تو یہ مشکل دین ہے۔ لوگ بولتے ہیں مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے۔ بطور الفاظ میں اس کو بول سکتے ہیں آسان دین ہے۔ الدین یسرن، الدین یسرن، یہ دین آسان ہے، اور یہ دین سب کے لیے ہر کوئی عمل کر سکتا ہے، یہ دین ہر کوئی عمل کر سکتا ہے۔ آپ ہمارے ریورس بھائیوں کو دیکھ سکتے ہیں، آپ لوگ بھی کئی لوگوں سے ملاقات کیے ہوں گے، اور ہم سے اور زیادہ آگے رہیں گے ان لوگ انشاءاللہ۔ تو اس طرح اور کئی دلائل دے سکتے ہیں ہم لوگ۔ تو دین واقعی کا مطلب ہے کہ یہ پریکٹیکل دین ہے، ہر کوئی عمل کر سکتا ہے۔ دیکھیں آج دنیا کے لوگ، یہ خالی حکومت والے تو یہ سارے چیزوں پر پابندی کر ہی نہیں سکتے، صرف اللہ کے کلام ہی کر سکتا ہے۔ کوئی کر سکتا ہے؟ آج کوئی بول سکتا ہے کہ یہ شراب بند کرو، بند کر سکتے گورنمنٹ آج؟ اسی پر ان کی انکم سورسز ہیں، تو بند کیوں کریں گے؟ اعوذ باللہ۔ تو یہ ان چیزوں میں بھی کیا اس کے ایسے کوئی پابندی ہے؟ بطور خاص اس میں ہے کیا؟ کسی میں بھی نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ مطلب اس کے بالکل روک دینا چاہیے، ایک حکم آ گئے روک دیے۔ بطور خاص آپ نے تقریر سنا ہے نا، مدینہ کے جب حرام کی شراب کی جو حرمت کی دلیل جب گلیوں میں، مدینہ کی گلیوں میں اعلان کیا، تو لوگ کیسے کر دیں؟ جنہوں نے پی بھی لیا تھا اس کو کئی کر لیتے ہیں۔ اتنا سختی سے پابندی کر سکتے ہیں۔
تو ہمارے اس دور کے صحابہ بھی اور آج کے دور کے جتنے بھی ہمارے ریورس بھائی ہیں جو لوگ اسلام قبول کیے ہیں، ان کے خود داستانیں کہانیاں خود ہمارے لیے دلیل ہے کہ دین آسان ہے اور قابل عمل دین ہے، ہر کوئی عمل کر سکتا ہے۔ دیکھیے آج الحمدللہ مسلمانوں کے اندر ہر طرح کی کیٹیگریز رہتے ہیں، یعنی اس میں سماجی لحاظ سے نہیں بول رہا ہوں کہ سائیکالوجی کے لحاظ سے، مطلب اس کو بالکل پڑھا لکھا نہیں، قریوں میں جائیں گے بدو لوگ رہیں گے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے، کیا وہ اس کے لیے ان کے لیے دین اسلام قابل نہیں ہے؟ کیا قابل نہیں ہے؟ نہیں، ان کے لیے مشکل ہے عمل کرنا، ایسا ہے کیا؟ ایسا ہے نہیں ہے۔ ایسا اگر ہم دیکھیں گے تو صحابہ ہی اس سے بڑھ کر محنت کرنے والا تھے، ایسے صحابہ کے اندر بھی ایسے لوگ تھے جن کو بالکل نہیں آتا۔ تو بہرحال اسلام نے ایسے لوگوں کے لیے بھی ہے، اور جو بالکل جو ہے سائنٹیفیکل یعنی سب سے اعلیٰ ترین جو ہے ایجادات کرنے والے ہیں، ویسے لوگوں کے لیے بھی دین اسلام ہے۔ بس سمجھ رہے نا؟ تو اس طرح دین اسلام کی یہ خصوصیات ہے کہ دین بالکل آسان ہے، ہر کوئی عمل کر سکتے ہیں، اور یہ دین عمل پر ابھارتا ہے بس۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آج گناہ کر دیے، گئے فاسٹر کے پاس کچھ کر دیے، انہوں معاف کر دیتے، ایسا ہے کہ دین ہمارا نہیں ہے، آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اگر آپ ایمان ہے عمل نہیں کرتے تو آپ کا ایمان مکمل، یا آپ جو ہے عمل کرتے ہیں مگر آپ کا ایمان صحیح نہیں۔ آج مسلمان ہے نا، بس ایمان ہمارا تو ہے مگر اچھے سوشل کام میں بہت آگے ہے، بولتے ہیں کہ بس اللہ پر ایمان، بھیا اچھا کرنے والوں کو اچھا کرے گا، یہ کامن سلوگن ہو گئے نا، تو اس طرح کہتے ہیں، مگر اسلام ایسا نہیں ہے، آپ کو دونوں میں بھی اترنا ہوگا۔ نمبر 4 جو ہے دین ربانی، دین سیکنڈ کیا ہے؟ دین عمومی، اس کے بعد دین واقعی، اس کے بعد دین مثالی۔ صحابہ کی زندگی کئی لگ سکتے ہیں، یعنی ان کے اندر، ہاں قرآن کے اندر آیت دین واقعی کا آپ لوگ سورہ عصر لکھ سکتے ہیں، والعصر، اور اسی طرح اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا کے جتنے بھی آیات ہیں وہ لکھ سکتے ہیں آپ۔ اور وہ حدیث بھی لکھ سکتے ہیں کہ مسلم شریف کے، مطلب آیت تو تلاش کر کے بتانا پڑے گا آپ کو۔ ایک آدمی آ کے اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ مجھے نصیحت کیجئے، تو بتاتے ہیں کہ آپ بس 5 چیزیں بولتے ہیں نا، ارکان پلر آف اسلام بولتے ہیں، کہ آپ اسلام توحید پر قائم رہو، پھر نماز کی پابندی کرو، پھر رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، طاقت ہے۔ تو آدمی کیا کہتا ہے؟ میں اس میں نہ کچھ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر آپ جنتی کو دیکھنا ہے تو اگر وہ سچے ہیں اگر وہ دیکھ لیجئے۔ تو یہ بھی حدیث ہے کہ مطلب عمل کرنے پر ہی آپ کو ملے گا، اور عمل کرنا بھی ہر ایک کے لیے آسان ہے۔ تو بہرحال صحابہ کی زندگیاں یا خود آج کے ریورس کی زندگی کو آپ بول سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں آیت نمبر کیا ہے؟ 2 میں 103 ہے یا 134 ہے شاید، وہ بھی دلیل ہے، مطلب ایسے لوگ ہمارے لیے نمونہ بنے ہیں، ہمارے ایمان کے کسوٹی بنے ہیں، اللہ کے نبی کے بعد صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ تو آئیے دین مثالی، دین مثالی سے کیا پروف کرنا چاہیے ہم کو؟ دین اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے رہبر، رہنمائی، ہدایت نہیں بلکہ ان کے ایک اونچا ٹارگٹ بھی دیتا ہے۔ ہر معاملے میں، ہر فیلڈ میں، ہر طبقے میں اعلیٰ ترین نمونہ پیش کرتا ہے۔ بنے تو ایسے بنو، آئیڈیل دین ہے۔ جیسا کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آ کے سوال کرتے، اسلام کیا چیز ہے، اس کے بعد ایمان کیا چیز ہے، اس کے بعد احسان۔ تو ابھی دیکھیے ہمارے لیے کون سا اس میں نمونہ ہے، ٹارگٹ ہے؟ اسلام ہے بس، سمجھے آپ؟ کون سے درجے کا مسلمان بننا چاہیے؟ اللہ کو کون سا مسلمان مطلوب ہے؟ صرف مسلمان بن کے رہو، مومن بن کے رہو، محسن بن کے رہو، کون؟ یہ ڈگری ہم کو پہنچنا ہے، یہ لیول پہ پہنچنا ہے
کیا ہے احسان؟ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، احسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آپ ایسے عبادت کرو جیسے کہ اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، یا نہیں تو پھر اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ تصور کیسا زندگی ہونا، صرف عبادت نہیں، پوری زندگی، نماز حد تک نہیں ہے، ساری زندگی ایسے ہے کہ جس میں اللہ میرے سامنے مجھے عمل کرنا ہے، یا کم سے کم اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ٹارگٹ ہے۔ قد افلح المؤمنون، آگے کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم في اللغو معرضون۔ یہ کن کی صفات ہے؟ جنت الفردوس کے وارثین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے چاہتے ہیں، ہم تمام کو ایسے چاہتے ہیں، جنت الفردوس کے وارث بنو۔ تو ان کے ٹارگٹ، ان کی خصوصیات کیا ہے؟ کیا صفات ہونا ان کے اندر؟ یہ صفات۔ وعباد الرحمن الذین یمشون، عباد الرحمن ہم کو بننا ہے، کیا ایسے بنتے؟ کیا کرنا پڑے گا؟ وہ صفات ہے سورہ فرقان کے اندر۔ ایک بہترین باپ بننا ہے تو کیا ہونا چاہیے ان کے اندر؟ کیا کوالٹیز ہونا؟ بہترین، ہم تمام جو ہے نا والدین کی خدمت کرنا، بہترین اولاد بننا ہے، ٹیچر بننا ہے، پروفیسر بننا ہے۔ بات سمجھ میں نا، ہر فیلڈ میں آپ جائیے، ایک اچھے سائنسدان بننا ہے، سیاستدان بننا ہے، یا ایک نیک بیوی بننا ہے، بہو بننا ہے، بیٹی بننا ہے، فلاں فلاں جو فیلڈ کا ہے، تو اس میں آپ کے لیے اعلیٰ، آپ نہیں بنتے، ہنسو مت ہو، آپ کو نہیں بننا، ہر کے لیے ہر چیز پریکٹیکل لیتے ہیں ہمارے ساتھی بعض لوگ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اسلام جو ہے ہر لحاظ سے اس کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ صرف اللہ رسول جنت جنت نہیں کہا ہے قرآن کے اندر، بولیے کہاں ہے؟ ایک ایگزیبیشن لگتے ہیں نا، ایگزیبیشن جہاں لگتے ہیں، بک فیئر جب لگتے ہیں، تو وہاں سٹال میں ایک صاحب پنڈت جی آ کے یہی کہا ہے، آپ قرآن پڑھا؟ کہا کہ میں نے قرآن پڑھا۔ بھائی قرآن میں کیا ہے؟ بس آپ اسلام قبول کرے تو، اللہ کو مانے تو، عبادت کرے تو اب جنت ہے، نہیں تو جہنم ہے، جنت ہے نرک ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے قرآن میں آپ کا؟ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بس آپ کے دین میں اللہ میری عبادت کرو یہی بار بار کہا ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ بس اتنا ہی۔ ہم لوگ بھی ایسے سمجھے اسلام میں، آج بھی ہم اتنے نماز پڑھیں گے تو بہت تیر مار لیں، بہت کمال ہے، اتنے ہیں جی، اتنے ہیں ہر شعبے میں، سارے زندگی کے ہر شعبے میں ہم تمام کو ہدایت دیے ہیں، بزنس کیسا کرنا چاہیے، اور جو ہے بہترین شوہر کیسے بننا ہے، بہترین باپ کیسے بننا ہے، ہر چیز میں، ہر معاملے میں اسلام کے اندر الحمدللہ ساری اصول اور ضوابط اور رہنمائیاں موجود ہے، اس لیے دین مثالی ہے۔ اب یہ بھی کمپیئر کیجئے کہ یہ ہے، رہ سکتے ہیں ان کتابوں میں بھی وہ ایسی چیزیں نہیں ہے، کیونکہ پہلی چیز میں ختم ہو گئے وہ، اس لیے کہ وہ دین اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کے لیے جو چیزیں کرتے اس میں ہو ہی نہیں سکتے۔ اصل چیز کیا ہماری جہالت ہے۔ آج جو ہے لوگ ادھر ادھر بھاگتے ہیں، کیا وہ پرسنل ڈیولپمنٹ میں، یا آج کل ہر کوئی ہر کس میں گھس جائے ہے، ہیلتھ ٹپس ہے، فلاں فلاں، جا کے ان کی باتوں کو ایسا منہ کھول کے دیکھتے ہیں، واو آج ہی بات ملی ہے، آج ہی سنا ہوں میں، حالانکہ سارے چیزیں اسلام کے اندر ہے، یہ کاپی پیسٹ ہے، بس کچھ نہیں ہے۔ ہر کوئی اسلام نام لے کر بولتا ہے، وہ اسلام نام لے کر بولتا ہے، کوئی نہیں کہے گا۔ سبحان اللہ، نماز ہمارا اتنا پریکٹیکل ہے، ہیلتھ کے لیے، خشوع خضوع کسی چیز پہ دھیان لگانے کے لیے نماز کے اندر سارے چیزیں ہیں۔ بدنصیبی کی بات ہے کہ اس ہم نہ پڑھے ہیں، حدیثوں میں گہرائی کے ساتھ پڑھے ہیں، نہیں پڑھے ہیں، تو ہمارا یہ چیز ہے کہ ہم تیسرے سینٹروں پہ ادھر ادھر جا کے ہماری جو مطلوبہ چیزیں ہیں وہاں پہ جا کے ایک دم چونک جاتے ہیں، تعجب لگتا ہے، مگر یہ سارے چیزیں اسلام کے اندر ہی ہیں، سارے چیزیں اسلام کے اندر ہیں۔ اب دیکھیے بعض لوگوں کو، بعض آشرم جب گئے، مٹھ گئے ہیں، تو وائٹ ڈریس پہنتے ہیں ان لوگ، کیا پہنتے ہیں؟ دیکھا ہوگا نا آپ لوگ، کسی کو دیکھا ہے؟ وائٹ ڈریس پہنتے ہیں اور انہیں اتنا مسکراتے، آپ ویلکم کہتے ہیں، لائٹ ایک میوزک چلتا رہتا ہے، آپ ایسا کہتے ہو کہ میں کہیں سکون کی جگہ آیا ہوں، فیل کرتے ہو ایسا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بول دیا نا، اللہ تعالیٰ کو کون سا پسند ہے کپڑا؟ حدیث میں ہے نہیں ہے، معلوم ہے، بعض لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، بعض لوگوں کو معلوم ہے، ایسا ہے۔ تو یہ چیزیں اسلام کے اندر ہے، سارے چیزیں ہیں، مگر ہم نے جانا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے، تو اس وجہ سے دیگر کی باتیں کہتے ہیں کہ وہ تعجب لگتا ہے اور اچھا لگتا ہے، اور اس کی طرف لوگ راغب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال بتانا مقصود ہے کہ دین اسلام کے اندر ہر چیز موجود ہے، یہ بتانا مقصود ہے اس میں۔
دین اسلام کے اندر ہر چیز مقصود ہے. اس کے بعد آئیے یہ دین علم ہے. ففتھ دین علم ہے. بغیر دلیل کوئی ماننا ہے آپ کو؟ بغیر دلیل کس چیز کو مان سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے. دین علم کے مطلب ہے یہ دلیل سے بات کرتا ہے، بغیر دلیل نہیں. پروف ہے، ایویڈنس ہے، دلائل ہونا چاہیے آپ کے پاس. اب بولتے کہ بس اللہ کو ہٹاؤ عیسیٰ کو رکھو. اب سوال ہوتا ہے کیوں؟ اللہ کو ہٹا کے عیسیٰ کو رکھو، عیسیٰ کی عبادت کرو. اللہ کو ہٹا کے فلاں کی کرو، فلاں کی کرو. کیوں نہیں کرتے آپ؟ بولیے آپ عبادت کیوں نہیں کرتے آپ؟ دوسروں کی عبادت کیوں نہیں کرنا؟ اسلام کیوں منع کرتا ہے؟ اسلام کے علاوہ دیگر مذہب کو کیوں نہیں ماننا؟ بتائیے آپ. یہ دین علم پر ہے، ایویڈنس پر ہے، قائم دلائل پر بات کرتا ہے، ایسے نہیں. بس سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو یہ ایویڈنس آپ کو دے سکتے. اقرا بسم ربک الذی خلق، شروع ہی میں کہہ دیا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اس کے بعد اقرا بربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. 5 وقتوں میں بول دیے. کیا بتایا اس میں؟ ہمارا علم، ہمارا پڑھنا، ہمارا لکھنا کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اپنے خالق کی پہچان کے لیے ہونا چاہیے. اور پہچان کیسے؟ ہمارے خالق کسے پیدا کیے؟ خالق. سبحان اللہ. تو یہ سائنٹیفیکل ریلیجین ہے. سائنٹیفیکل مطلب سائنس کے بارے میں بتانے کے لیے آیا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے. اس کا مقصد ہدایت ہے، تو اس میں ہر شعبے کا بھی باتیں اس کے اندر موجود ہے. تو خاص کر اس میں دین علم ہے، بغیر ایویڈنس، بغیر دلیل کو آپ بات نہیں کرتا. اب دیکھیں یہ آیت دیکھو، صرف یہ ایک آیت لکھو کیوں عبادت کرنا بھائی. دیکھو ہر آیت میں دیکھیں آپ، اس میں ہے نہیں خالق اور مخلوق میں فرق ہے. اس میں کیوں اللہ کی عبادت کرنا؟ اس لیے کہ ہمیں اور ہم سے پہلے لوگوں کو پیدا کرنے والے اللہ ہی ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء. دلیل ہے. اس وجہ سے ہم اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کر، دوسروں کو نہیں مانتے. بے شمار دلائل. بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو یہ دین علمی ہے. دین علمی کا مطلب ہے کہ ایک سائنٹیفیکل دور ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام. فی 6 ایام. اب بولیں گے 6 دن میں پیدا کیا. اب تک سائنس پروف کر، یہاں تک گئے. اب سائنس اب نہیں. اسکائی کیا چیز ہے؟ آسمان کیا چیز ہے؟ نہیں معلوم. سائنس کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. بولتے ہیں نا 13% تب تک ریچ کر سکتے ہیں. بس کتنا؟ 13%. اب تک کی جو ڈیولپمنٹ بول کر لوگ آنکھ پھاڑتے، منہ کھولتے، اتنا ہی پرسنٹ ہے حقیقت میں. تو سائنس کیا ہے؟ اس اندازہ ہے وہ. اور قرآن جو کہتا ہے یہ 100% یہ ٹارگٹ دیتا ہے. فارورڈ ہے. سائنس ابھی آگے اور آگے اور آگے. انسان مقابلہ کر سکتا ہے رب العالمین کا خلقت کا؟ ہو ہی نہیں سکتے. تو اس طرح یہ دین کے مطلب ہے سمجھو کہ یہ بغیر دلیل کو بات نہیں کرتا. تو یہاں آ کے بتا سکتے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے. دلیل کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو یہ ان شخصیات کے وجود سے پہلے دین ہے ان کا؟ ہے نہیں. تو اس کا اس کے بعد ایک اہم پوائنٹ مس کر رہے ہیں ہم لوگ، یہی ہے دین علمی کے بعد جو ہے 5واں دین شمولی. 6 ہے جی. دین شمولی کے مطلب یہی ہے کہ ہر شعبے میں ہم کو رہنمائی کرتا ہے. جیسا کہ دیکھیے ایمانیات، عبادات، معاملات، اس طرح یعنی ہمارے ایمانیات کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، احکامات کے بارے میں، نواہی جس چیز کو کرنا ہے، جو چیز نہیں کرنا ہے، پھر سیاست، اقتصادات، جو جتنے شعبے جات ہیں، ان تمام شعبے جات کے لیے اسلام کے اندر چیزیں موجود ہیں. شمولی مطلب ہے کہ تمام شعبے جات کو اپنے اندر شامل کیے ہوئے دین ہے. ہم سماجی لحاظ سے ہم کو ترقی کرنا ہے، سماجی لحاظ سے، اقتصاد کے لحاظ سے ہم کو ترقی کرنا ہے. تو ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ تو ہم کو
کتاب البیوع اگر غور سے پڑھیں گے، ڈیپ میں جا کے پڑھیں گے، اس میں سارے چیزیں بتا دیے. اب یہ علاج ہے، ہمارا بیمار ہونا علاج ہے. کیا اس کے بارے میں بھی کیا قرآن اسلام کے اندر کچھ باتیں ہیں نہیں ہیں؟ جی، شادی کرنا ہے، شادی کے پورے معاملات کیسے طے کرنا ہے، آپ کے لیے معلومات ہے نہیں ہے. وراثت کا مسئلہ ہے. جی، اب اپنے شعبے میں انفرادی پھر اجتماعی، انفرادی اجتماعی، ظاہری اور باطنی. میرے خود کے مطلب میرے اپنی پیدائش سے لے کر موت تک، اس طرح ہر شعبے میں دیکھیے، ہر لحاظ سے دین اسلام سارے چیزوں کو شامل کیے ہوئے دین ہے. اس میں احکامات اور گائیڈنس، رہنمائی موجود ہے. اب بعض چیزوں میں کریں گے، ہمارے بدھزم بولتے ہیں کہ بدھ میں صرف کیا ہے، لوگ بولتے زیادہ بولتے، آپ کے اسلام میں وائلنس زیادہ ہے، جنگ کیوں ہے، مارنا توڑنا پھوڑنا سب چیزیں. بدھزم میں کیا پیس پیس، زینزم میں بولتے ہیں. ایسا لوگ پیش کرتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں آپ؟ اس میں کیا ہے رہنمائی، زندگی گزارنے کے طریقہ کیا بتائے گئے ہیں. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب بچہ پیدا ہوا تو کیا کرنا ہوگا؟ اسلام میں اب گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، آپ کی شادی ہے یا پھر آپ کی بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے، کچھ بھی ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ ہدایت ہے آپ کے پاس، موجود ہے نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اندر احکامات ہے، اس کی روشنی میں آپ کو آگے بڑھنا ہے، اس کی روشنی میں آپ کو آگے بڑھنا ہے. ان چیزوں میں کچھ ہے؟ جہنم کے بارے میں ہے، جنت کے بارے میں کون سی صفات ہے، جس کے بارے میں کوئی ٹچ کرتا ہے، کوئی باتیں ان کتابیں موجود ہے نہیں ہے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو اس وجہ سے ہم ان چیزوں کی طرف نہیں جانا، اسلام کی طرف آنا. یہ اسلام کے اندر ہی ہے خاصہ، یہ اسلام کا خاصہ ہے. اسلام دین اس کی طرف ہم تمام کو رہنمائی کرتا ہے. سنے نا؟ اب سیونتھ اور ایک بڑی خصوصیت جو دیگر کتابوں میں نہیں ہے، دین مساوی، ایکوالٹی. یہ سب تو سمجھ میں آتے ہیں نا؟ دین مساوی مطلب ایکوالٹی ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ لگتا ہے آج زیادہ خالی ہے کیا ناشتے میں؟ جی، آواز نہیں کر رہے نا آپ لوگ. مساوی کا مطلب کیا ہے؟ ایکوالٹی. کیا مثال دیتے ہیں آپ کی؟ ایکوالٹی کا مطلب کیا ہے؟ جی جی، پہلے صف میں پورے امیر لوگ رہنا، سیکنڈ صف میں جو ہے کلیکٹرز رہنا مسجد میں، ایسا ہے گیا. جی جی، ایکوالٹی کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کوئی اونچ نیچ، بید باؤ، رنگ کا بھی ہے کیا؟ بھاشا، ارے یہ تیلگو بولنے والا، ارے کنڑ بولنے والا، یہ مراٹھی بولنے والے، ایسا ہے؟ کلر کا، رنگ کا، بھاشا کا، پرانت کا، اور کیا ہے؟ کوئی چیز ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بس تقوی کی بنیاد پر اللہ کے پاس بید باؤ ہے، اونچ نیچ ہے، مطلب منزلات اور جنت درجات ہے صرف تقوی کی بنیاد پر ہے، جو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. مگر انسان پیدا ہونے کے لحاظ سے، اب بیچارہ وہ کوئی دلت تھا، اسلام قبول کیے تو اس کو دلت سے ہی ٹریٹ کریں گے ہم. ارے تو دلت تھا، نعوذ باللہ. کتنے بار بولیں گے ان کو؟ یاد رکھیے بھائی، یہ بھی آج بہت بڑے ظلم ہو رہے ہیں ہمارے مسلمان. اسلام قبول کیے چھوڑ دینا، مسلمان ہے وہ، ان کے دادا اسلام قبول کیے، آج بھی ان کے پرپوتے بھی بولتا رہے وہ ان کے نو مسلم بھائی انہیں بولتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں آج، کیا بولتے؟ نو مسلم. ایک پہچانے چند دن کے لیے، جو نئے ریورٹ ہے نا، بولتا اب زندگی بھر بولتا ریورٹ 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 ریورٹ. ایسا نہیں بولنا چاہیے، سورے نا. تو یہ دین اسلام اس کے دلیل یہی ہے. اور خود اللہ تعالیٰ کے مسلم شریف کی حدیث بھی ہے، وَإِنَّ آبَاؤُكُمْ، آپ کے باپ، آپ کے رب ایک ہی ہے. تمام لوگوں کا رب ایک ہی ہے، باپ بھی ایک ہی ہے. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. اللہ تعالیٰ کی دوسرے حدیث میں ہے کہ تم کیسے ہو؟ بھائی بن کے رہو کرو، بھائی مل کے رہو. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ اس کے اندر بھی کہنا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. اس طرح کئی چیزیں ہیں. اس کے بعد دین رحمت بھی ہے، دین عدل ہے، انصاف پسند دین ہے. یہ دین انصاف پسند دین ہے نہیں ہے؟
سبحان اللہ. اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتے تو ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا. کوئی مثل کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی لغزشوں کو معاف کر دیے کیا؟ یہ تو نبی ہے، مقام بہت ہے، میرے پیارے نبی ہے، ایسا کہا. اللہ اکبر. کیا بولو؟ اللہ کے نبی ایکسس کیے نبی کو، یونس علیہ السلام کو چھوڑ دیے، موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ کیے نہیں کیے؟ انصاف ہر ایک کے ساتھ ہو جائے گا. ایسا عدل، دین عدل ہے، دین انسان، اس کے علاوہ دین رحمت ہے، دین رحمت ہے. اس طرح کچھ چیزیں آپ لکھ لے سکتے ہیں انشاءاللہ. 10 پوائنٹس ہے. دین رحمت ہے، دین علم ہے، اور دین کامل ہے. دین کامل ہے، اس میں کوئی نقص ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، مکمل طور پر ہر بات اس میں آ چکے ہیں. کوئی داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی حذف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنجیدہ ہو کر اور اس پر زیادہ ہم کو علم حاصل کرتے ہوئے ہماری جو ذمہ داری ہے غیر مسلم تک پہنچ کر ان باتوں کو واضح کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.